وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 51. آج کا سبق کا موضوع اللہ تعالیٰ کا مومن سے دنیا اور آخرت میں مدد کا وعدہ ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر داروغے کہیں گے تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا ہمیشہ رائے گاں ہی ہوگی. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 51. لفظی ترجمہ: انا لننصر رسلنا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا ظالموں کو ان کی معذرت. ولہم اللعنت، اور ان پہ لعنت ہوگی اللہ کی. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے. سامعین کرام، گزشتہ کچھ اسباق جو تھے وہ متکبرین اور ظالمین کے بارے میں تھے، فرعون کے بارے میں تھے. اور جو گزشتہ سبق ہے ہم نے پڑھا تھا کہ دوزخی لوگ جو ہے آپس میں جھگڑیں گے، ان کے جو رہنما ہیں اور جو متبعین ہیں آپس میں جھگڑیں گے عذاب میں کمی کے لیے. متبعین کہیں گے کہ بھئی ہم تمہارے نقش قدم پہ چل رہے تھے، ہم تمہارے آگے تھے، تم ہمارے لیڈر تھے، آج ہم میں ایسا کرو کہ کچھ عذاب کا کچھ حصہ ہم یعنی ہٹا دو ہم سے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سب عذاب میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم خود اپنے عذاب میں گرفتار ہیں. تو پھر وہ مجبور ہو کے داروغہ جہنم سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے داروغہ جی، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ایک دن کے لیے کم از کم ہم پہ عذاب میں تخفیف کر دے. تو پھر وہ پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پاس رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے دلائل لے کے؟ انہوں نے کہا آئے تو تھے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ دھتکار دیں گے کہ خود ہی اب چیخ و پکارو اور تمہاری چیخ پکار کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ گزشتہ سبق تھا. آج کا سبق جو ہے سامعین کرام، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اور
اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، اللہ کی بندگی اختیار کر لی، اللہ کو منزل بنا لیا، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا دنیا اور آخرت میں، آج اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے ترجمہ سنا آیات کا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنی امداد کا دنیا اور آخرت میں اپنے رسولوں سے، اور جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے امداد کا وعدہ کیا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں اور سوچیں اس بات کو کہ یہ کس قسم کی امداد ہے، کیسی امداد ہے، کس قسم کی امداد ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا ذرا ہم اس پہ سوچنے کی کوشش کریں گے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی رحمانیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ہم سب کے لیے عام ہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے، پھر اس میں جو یعنی زندگی کے اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یکساں مہیا کیے ہیں۔ سورج سب پہ یکساں طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اسی طرح میوے، فصلیں، یہ سب یعنی یہ ایک قسم کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ سامنے کا ہوا میں آکسیجن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، لیکن یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے ایمان کی اور انکار کی، پھر اللہ تعالیٰ کا رویہ دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی جو عمومی مدد ہے، جو عمومی فوائد ہیں، وہ اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر ہو کہ مسلمان ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بات آ جاتی ہے تو جو ہدایت کو قبول کر لیتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ جو سلوک کرتا ہے وہ سلوک جو ہے پھر کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے راستے پر نہیں چلتے۔ یہ ایسی بات ہے سامعین کرام کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ تو نور، یعنی ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، خصوصی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان پہ خصوصی رحمتیں برستی ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے روشنی کا انتخاب کر لیا ہے، روشنی کا راستہ اپنا لیا ہے، روشنی کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو ایسی بات ہے سامعین کرام کہ یعنی مومنوں نے، رسولوں نے، رسول تو خیر چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن مومنوں نے عام طور پہ روشنی کا راستہ، اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، روشنی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار نازل ہوں گے، اور جو اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اندھیروں کو انہوں نے پسند کر لیا ہے، تو ان کو کیسے ان پہ انوار الہی آئیں گے؟ وہ تو اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ایک قانون الہی ہے کہ جو اللہ کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جیسے کہ حکم ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں محنت کرو جس طرح کے حق ہے اس کا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی بہت سی جو حالت ہے وہ درست کر دیتا ہے۔ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ کے الفاظ آئے ہیں کہ تمہاری حالت اللہ تعالیٰ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری بدحالیاں میں تم سے ہٹا دوں گا اور تمہاری بخشش کر دوں گا۔ تو سامعین کرام، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار ہیں۔ اگر ہم ان پہ غور کریں تو آج کی آیت جو ہے ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی امداد کی کون سی قسم ہے، اس میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور غور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ انسانی فصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بوئی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو لوگ آنکھیں بینا کرتے ہیں اور حق کو دیکھ لیتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں اور حق کو منزل بنا لیتے ہیں اور حق کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ بڑا شفیق اور مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اور خاص رحمتیں میں آپ کو بتاؤں صاحب کرام، اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے. دیکھیں، ایک تو وہ توفیق عامہ ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی دائیں ہاتھ والوں کو بھی بائیں ہاتھ والوں، یہ رب کی عطا ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں صاحب کرام، ایک تو جب وہ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا بیڑا سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اطاعت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے اور ان پہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، بندگی سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا. تو ایک جو یہ سامنے کرام، میں تھوڑا سا اگر وقفہ لے کے آپ سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ قوانین قدرت ہیں. جیسا کہ آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا. بعض اوقات اگر پانی کھولتا ہوا تو ہاتھ جل جائے گا، یا بہت ٹھنڈا ہو تو آپ کا ہاتھ سن ہونے کا خطرہ ہے اگر زیادہ دیر تک آپ نے. تو یہ اس طریقے سے قوانین ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کے غضب کے قوانین بن چکے ہیں. اب اگر اللہ کی مدد آپ کو چاہیے، نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، ذرا غور سے سنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نور کے دائرے میں آ جاؤں، اللہ تعالیٰ کے نور کے دائرے میں آ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ میری، یا میں اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ میرا پشتیبان ہو جائے. مدد تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو وہ پشتیبان ہوا، اور وہ کافی بھی ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، یا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کافی ہے. پھر آپ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا وکیل کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق خاصہ میرے شامل حال ہو جائے، میں نفس و شیطان کے حملوں سے بچ جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پہ نازل ہوں، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے. اگر آپ یہ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ ایمان اور عمل صالح یعنی ایمان لے آئیں اللہ پہ اور پھر اس کے راستے پر چل پڑیں جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی ایک رہنما کی رہنمائی میں رہنما کا آپ انتخاب کر لیں. ضرور میں کیونکہ نہیں بھولوں گا جب میں آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں کہ رہنما کا انتخاب ازحد ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اب تزکیہ نفس کرنا ہے، تزکیہ نفس کے راستے پر چلنا ہے. تو کوئی انسان اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور خاص یعنی ایک طریقہ کار ہے. سب سے پہلے طریقہ یعنی یہ ذمہ داری جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، رسول جو ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے. سب سے پہلے رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نائبین رسول ہیں ان کی ذمہ داری ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے وہ مخلوق کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور سنت رسول کی، اور پھر ان کی جو تزکیہ ہے وہ بھی کرتے ہیں. سامعین کرام، تو باہر میں یعنی جو بات ہے وہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہیں، کیونکہ یہاں تو وعدہ ہے
انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو ایک میں نے آپ کو کہا کہ نیت اپنی بدل لیں، یعنی نیت صحیح کر لیں۔ عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی نیت دنیا میں رہنے کی خراب ہو گئی۔ دنیا کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے دنیا ہی کے لالچی بن کے رہ گئے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل جو ہے، یہ اصل نعمتیں ہیں۔ اس کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، یہ خاص چیزیں ہیں جو آپ اس دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اپنے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، آپ اللہ کے نور تلے آ سکتے ہیں، آپ اپنے دل کی حالت بدل سکتے ہیں، آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، میں بہت آہستگی سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، ہمارے دین کا مسلمہ اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ایک اچھا عمل بھی انسان خراب نیت سے کرے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، تو اس کے اعمال کا کوئی جزا یعنی بدلہ، نیک بدلہ مرتب نہیں ہوگا۔ اگر نیت میں آپ کی للہیت نہ ہو تو آپ کو اس نیک اعمال کی کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کو میں ان کے سامنے رکھ دوں گا اور پھر ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا۔ تو بہرحال یہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کرنا کیا ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا، صرف نیت بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی نیت آخرت کی بنا لیں۔ دنیا میں رہنے کی نیت آپ آخرت کو بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا کی زندگی پہ۔ اور وہ لوگ کافر ہیں جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے گارنٹیڈ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو نیت بدلنی ہوگی، غلط فہمی سے باہر آنا ہوگا۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کو اور جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے کہ اصل زندگی دنیا کی ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور یہ ایک فریب ہے، ایک فراڈ ہے۔ اگر آخرت منزل آپ کی نہ بنے تو یہ دنیا ایک فراڈ ہے، اس سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، اگرچہ آپ نیت بنا لیں دنیا کی، لیکن آپ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب آئیں گے، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نسات ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو سب سے پہلے سامعین کرام، نیت، چینج دی نیت، اپنی نیت اور ارادہ، نیت بدل لیں اور ارادہ کر لیں آخرت کا، ارادہ کر لیں اللہ کے قرب کا، اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا، اور اللہ کی رضامندوں حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اب جب آپ شروع سفر کرتے ہیں اور اس پر استقامت دکھاتے ہیں تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اب میرے رحمتوں کے سائے میں ہو،
میں تمہاری ہر جگہ مدد کروں گا جہاں تمہیں ضرورت ہوگی۔ اب یہ مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ مدد جو ہے خصوصی مدد، اور یہ ایک آٹومیٹک طریقہ ہے سامنے کرام، یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ بھئی فلاں نے کیا تو اس کو مدد ملی، فلاں نے کیا تو اس کو مدد، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے یکساں سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو رسول ہیں میرے، جو ایمان والے ہیں، اس دنیا میں میں ان کی مدد کروں گا۔ تو دیکھیں سب سے پہلے مدد جو ہے، دیکھیں مدد تو عمومی مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہمارے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کی رسالت تا قیامت جاری و ساری ہے، خاتم الانبیاء ہیں، ہم ان کے جھنڈے تلے ہیں سارے، ہم سب لوگ۔ اب جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں یہ عمومی اور خصوصی رحمتیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں کلام اللہ موجود ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی احادیث مبارکہ، ان کی سنت یہ موجود ہے، اور یہ وہ دو سنتیں ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا من بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو اب سامعین کرام، جب یہ تو عمومی نعمتیں ہیں اور خصوصی بھی ہیں، کیونکہ خصوصی اس لیے ہے کہ میں آپ کو یہ وہ آیت سنائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین میں نے مکمل کر دیا۔ اب یہ خصوصی رحمت ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے زندگی بتا دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ اور نعمتیں تمام میں سامعین کرام میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو قرآن ہے، ایک تو وہ دین ہے، اور پھر حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسوہ حسنہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تمام ہو گئیں، دین مکمل ہو گیا، اور میں راضی ہوں تم پر اسلام بحیثیت ایک دین کے، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ تو بہرحال یہ تو نعمتیں ہیں، لیکن جب ایک انسان اللہ کا ارادہ کر کے نیت بدل کے دنیا میں رہنے کی نیت اگر ہم نے اللہ کو بنا لیا، کسی نے بھی XYZ مرد ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، مرد جوان، لڑکا، بوڑھی عورت، جو بھی ہو، یہ دنیا دیکھیں اس میں عمر کا وہ نہیں ہے، آپ کی 90 سال عمر ہو لیکن 90 سال کی عمر میں آپ کا احساس ہو جائے کہ بھئی میں نے تو نیت بدلنی ہے، اب تک تو میری نیت دنیا کی تھی، اب میں آخرت کی نیت بدلتی ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ 90 سالہ جو آپ نے گمراہی میں زندگی گزر کی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ جناب یعنی آپ ہرگز اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس کے غضب پہ، رحمتی وسعت اعلیٰ سبقت ورحمتی سبقت اعلیٰ غضبی، ایسے او کما قال یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ تو اگر آپ نے نیت کر لی اللہ تعالیٰ کی تو اب اللہ کی مدد خصوصی آپ کو حاصل ہوگی۔ اور یہ مضمون ذرا طویل ہے، میرے پاس ٹائم بھی ذرا کم ہے سامعین کرام، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مدد ہوگی رضائے الہی، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ جوں جوں زندگی گزاریں گی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کریں گی یا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ تو یہ اللہ کی رضا بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام۔ پھر آپ کو دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب آپ رضائے الہی
کی دائرے میں آنا چاہیں گے اور وہ کام کریں گے تو یقیناً آپ کے دل کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر مسلسل یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوگا اور آپ کے دل کو ایک دلی سکون میسر ہو جائے گا، دائمی سکون، ہمیشگی کا سکون، ہمیشہ خوش، آپ خوش رہیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں اور دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی چین پڑتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ پھر باطل کے درمیان آپ جب زندگی گزاریں گے اور باطل سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن میں اختصار سے یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آپ پورا بھروسہ اور یقین رکھیں اپنے رب پہ، اللہ پہ توکل کریں، اعتماد کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ فضائے بدر پیدا کریں گے تو پھر فرشتے آپ کی نصرت کو اتریں گے، اور یہ صرف بدر کا مقام نہیں تھا جہاں فرشتے آئے، اب بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، اور وہ جب تک میں شعر نہیں پڑھوں گا آپ کو تسلی نہیں ہوگی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں سامنے کا، کیونکہ یہ تو دیکھیں اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد مختلف طریقوں سے بھجواتا ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ سارا مضمون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، میں ضرور مدد کروں گا ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جب گواہ کھڑے ہوں گے تو یقیناً وہ دن جو ہوگا وہ خاص طور پہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا باعث ہوگا۔ وہ تمام عرصہ جو کافروں پہ یعنی قیامت قائم ہوگی، تو اس دن جو ہے مومن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اللہ تعالیٰ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سوا تو کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو مومنین جو ہیں اس وقت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ترجمہ سنا دیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، مومنوں کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیں یہ الفاظ میں سارا مضمون موجود ہے، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن تمام گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ Most surely we will support our messengers and those who believe in this life and on the day the witnesses arise۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔